أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے ہفتے ہم نے غزوہ بدر کا مکمل واقعہ سنا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ اس ہفتے ہم غزوہ احد کا واقعہ سنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے جب مکہ مکرمہ میں واپس پہنچے، مدینہ منورہ میں جب واپس پہنچے تو 22 رمضان المبارک تھی۔ یہ پہلا رمضان تھا جس میں روزے فرض ہوئے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی سال صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ اسی سال سے عید کی نماز بھی مشروع ہوئی۔ یہ پہلا رمضان پہلی عید تھی، اور اس کے بعد پھر ہجرت کا تیسرا سال شروع ہو چکا تھا۔ میرے محترم بزرگوں، مسلمانوں کو غزوہ بدر میں جو کامیابی ملی، اس سے مدینہ منورہ میں جو یہود تھے اور جو منافقین تھے ان کو بہت تکلیف پہنچی۔ منافقین انہیں کہا جاتا ہے جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن ان کے دلوں میں نفاق تھا اور مسلمانوں کے لیے دشمنی تھی۔ ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ وہ آدمی تھا جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں پہنچنے سے پہلے مدینے والے اپنا سردار بنانے کے لیے تیار تھے۔ باضابطہ اس کے لیے ایک تخت بھی تیار ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو لوگ مسلمان ہو گئے، اور اس کے جو سارے خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے۔ مگر چونکہ آدمی عقل مند تھا، اس لیے سوچا کہ اگر میں مخالفت کروں گا تو لوگ میرے دشمن بن جائیں گے، کیونکہ ابھی مدینہ میں ہوا مسلمانوں کی چل رہی ہے، اس لیے وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن دل میں مسلمانوں کے لیے دشمنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف ان کے پس پشت لوگوں کو بہکانے کا یہ آدمی کام کرتا تھا۔ دوسرے جو مسلمانوں کے دشمن تھے مدینہ منورہ میں، ان میں یہود تھے، اور یہود کے 3 سب سے بڑے قبیلے تھے: قبیلہ بنو قنیقہ، قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ۔ یہ 3 یہود کے قبیلے تھے۔ ایک طرف یہود دشمن تھے، دوسری طرف منافقین تھے، اور تیسری طرف مشرکین مکہ تھے جن کو اس جنگ میں شکست ملی تھی۔ تو مکہ مکرمہ میں کوہرام مچا ہوا تھا، مشرکین رو رہے تھے، ان کے گھروں میں ماتم مچے ہوئے تھے، اور لوگ قسمیں کھا رہے تھے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا بدلہ لیں گے۔ یہود کا ایک سردار تھا جس کا نام کعب ابن اشرف تھا۔ جب مسلمان غزوہ بدر سے واپس مدینہ میں پہنچے تو اس نے کسی سے پوچھا کہ جنگ کا کیا حال ہوا، تو بولے مسلمانوں کو کامیابی مل گئی۔ اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ مشرکین جو ہے وہ اشراف ہے عرب کے، اور ان چھوٹے لوگوں نے ان کو کیسے شکست دے دی۔ غصے میں اس نے اس خبر کو سنانے والے کے منہ پہ ایک تماشا مار دیا، اور اس کے بعد وہ واپس مکہ گیا اور مکے میں مشرکین کو جمع کر کے ان کو بہکانے کا اور ان کے درمیان بیٹھ کے
اشعار پڑھنے کا کام شروع کیا، جس سے مشرکین کے دلوں میں اور زیادہ مسلمانوں کی دشمنی پیدا ہوئی اور مشرکین کو جنگ کے لیے بھڑکانے لگا۔ دوسری طرف مدینے میں یہ حال تھا کہ مدینے کے اندر جو یہود تھے وہ بھی مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ ایک بازار لگتا تھا، اس بازار کے اندر ایک مسلمان عورت ایک یہودی کے دکان پر گئی سنار کے پاس کچھ سامان خریدنے، تو کچھ تومیں ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ جو یہودی تھا مسلمان عورت کی بے حرمتی کرنے لگا۔ اس بات سے ناراض ہو کر ایک انصاری صحابی وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس مسلمان عورت کی طرفداری کی۔ پھر آپس میں کچھ تومیں ہو گئی، جھگڑا یہاں تک بڑھا کہ وہ انصاری صحابی بھی شہید ہو گئے اور وہ یہودی بھی مر گیا۔ اب انصار اور یہود دونوں آپس میں بھیڑ گئے ایک دوسرے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پوری جماعت کو ساتھ میں لے کر ان کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا۔ 7 دنوں تک محاصرہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے 700 مردوں کو قیدی بنا دیا، مگر چونکہ یہ آدمی درمیان میں تھا، منافقین کا جو سردار تھا جس کا نام عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا کہ حضور ان لوگوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، ہم ان کو مدینے سے باہر بھیج دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو مان لیا اور ان یہود کو چھوڑ دیا، تو پھر وہ سارے جا کے خیبر میں آباد ہو گئے۔ کعب ابن اشرف یہ واپس آیا مدینے میں، مسلمان عورتوں کے بارے میں گندے گندے اشعار کہتا تھا، ان کو تکلیفیں پہنچاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ اور ادھر ابو سفیان جنگ کی تیاری میں لگ گیا، اس لیے کہ مکے میں ابھی کوئی بڑا سردار باقی نہیں رہا تھا، اور جنگ کی تیاری اس نے چھوٹے موٹے پیمانے پر نہیں کی بلکہ بڑے پیمانے کے اوپر کی۔ مکے کے اطراف کے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ میں لیا اور سب کو ساتھ میں لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں کہ مشرکین کی ایک بہت بڑی فوج مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی تھے، اور یہ جو جماعت تھی مشرکین کی، یہ پہنچتے 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 مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئی۔ اب جب یہ لوگ بالکل مدینے کے قریب پہنچ گئے، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا اور پتہ چلا کہ مشرکین کی طرف سے اتنی بڑی جنگ کی تیاری ہو چکی ہے اور بس اب وہ مدینے پہ حملہ کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے، ان میں مہاجرین بھی تھے، ان میں انصار بھی تھے، اور یہ جو تھا منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ بھی اس مجلس کے اندر تھا۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ مدینے سے باہر نکل کر مشرکین کا مقابلہ کرنا چاہیے، تو عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میری رائے یہ ہے مدینے میں رہ کر مشرکین سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ سے بھی رائے لی، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، اور سب نے رائے دینے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمان مدینے سے باہر نکل کر مشرکین کا مقابلہ کریں گے۔ اب مشرکین کی جو جماعت تھی وہ اور قریب پہنچ گئی، ادھر سے مسلمانوں نے بھی تیاری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو لشکر تھا پہلے کے مقابلے میں تھوڑا بڑا تھا، اس میں 1000 لوگ تھے، جس میں 700 مہاجرین اور انصار تھے اور 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے تھے جو منافقین کا سردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں جمعہ کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس لشکر کو روانگی کا حکم دے دیا۔ یہ پورا لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہو گیا۔ ایک احد پہاڑ ہے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر،
اس کی طرف انہوں نے کوچ کیا. مسلمانوں کا لشکر بھی وہاں پر پہنچا، مشرکین کا لشکر بھی وہاں پہ پہلے سے موجود تھا. دوسرا دن ہوا. اب دوسرے دن مشرکین نے بھی اپنے لشکر کو تیار کیا. ابو سفیان ان کا سردار تھا، اس نے میمنہ اور میسرہ دونوں طرف 100 لوگوں کی ایک ایک جماعت بنائی. اور میمنہ جو تھا اس کا سردار حضرت خالد ابن ولید کو بنایا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور میسرہ کا جو سردار تھا وہ اکرمہ ابن ابو جہل کو بنایا. لوگوں میں دشمنی کی آگ وہ پھونکتا رہا، یہاں تک کہ مشرکین کے لشکر کے ساتھ میں وہ عورتیں بھی تھیں جن کے مرد، جن کے بھائی، جن کے رشتہ دار، جن کے شوہر غزوہ بدر میں مر چکے تھے. ان میں ہندا بھی تھی جو ابو سفیان کی بیوی تھی، اس کا بھائی اور باپ دونوں غزوہ بدر میں مارے جا چکے تھے. تو اس نے قسم کھائی تھی کہ جن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے بھائی کو اور میرے باپ کو قتل کیا ہے، میں جب تک ان کا کلیجہ نہیں چباؤں گی اور ان کے کھوپڑی میں شراب نہیں پیوں گی چین سے نہیں بیٹھوں گی. اور اس نے خاص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے لیے اس کا ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، اس کو اسپیشل ٹریننگ دی حضرت حمزہ کو مارنے کے لیے، اور کہا اگر تو ان کو شہید کرے گا، ان کو قتل کرے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. ایک چھوٹا سا انعام، وہ انعام کی لالچ میں وہ بھی مشرکین کے لشکر میں شامل تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لشکر کو میدان کے اندر تیار کیا، لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ ایک واقعہ ہوا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس مدینے کی طرف روانہ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تم نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں. ہماری رائے پر دوسروں کی رائے کو فوقیت دی گئی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مشورے میں، امیر کی تابع داری میں، کہ جو مشورے میں طے ہوگا ہم اس کو مانیں گے، یہ نیت سے بیٹھے، منوانے کی نیت سے نہیں، کیونکہ اپنے زمانے میں شانوں کی کمی نہیں ہے. کوئی بھی ٹائپ کا مشورہ ہو، شادی بیاہ کا ہو یا پھر دین کا کوئی مشورہ ہو، اس کے اندر ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ میں سب سے ہوشیار، میری رائے پہ عمل ہونا چاہیے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ مشورے کے بعد اس کا تذکرہ نہ کریں، لیکن اس کے باوجود لوگ سنتے نہیں. بعد میں جیسے عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا کہ اپنے 300 لوگوں کو واپس لے کے چلے گیا، تو یہ بھی لوگ کیا کرتے، اپنے جو پنٹر ٹائپ کے جو چیلے چپاٹے رہتے ان کے سامنے مذاکرہ کرتے. دیکھا نہیں، بولے میری رائے کتنی بھاری تھی مگر پھر بھی میری بات سنے نہیں گئی بولے. بعد میں واپس سے چائے پیتے پیتے اس کے اوپر جو ہے پھر ڈسکشن شروع ہو جاتا. خیر، تو یہ منافقین کی علامت ہے. مومن وہ ہوتا ہے چاہے اس کا امیر جاہل ہو، ان پڑھ ہو، چاہے بیچارہ نا سمجھ ہو، عالم ہو یا غیر عالم ہو، اس نے جو فیصلہ دے دیا وہ گردن جھکا کے مان لیتا، اللہم خیر، میرے کو منظور ہے. جیسے یہاں پہ 700 صحابہ نے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، لیکن عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا 300 لوگوں کو لے کے واپس ہو گیا. بولے ہماری رائے نہیں مانی گئی اس لیے ہم واپس جا رہے ہیں. اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان اور منافقین کے درمیان کا جو فرق تھا وہ اوپن ہو گیا، ظاہر ہو گیا سب کے سامنے، اور معلوم ہو گیا کہ کون منافق ہے اور کون پکا مسلمان ہے. کہ مسلمان جو تھے وہ میدان میں رک گئے، منافقین چھٹ گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میمنہ اور میسرہ بنایا. 100 صحابہ کرام کی جماعتیں بنائی. میمنے پہ حضرت
علی کرم اللہ وجہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور میسرے پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو امیر بنایا. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تلوار دی تو وہ اکڑ کے چلنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکڑ کر مت چلو، لیکن جنگ کے میدان میں مشرکین کو دکھانے کے لیے چل سکتے ہو. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ میں 50 صحابہ کی ایک ٹکڑی دے کر ان کو ایک ٹیکڑے کے اوپر بٹھا دیا اور یہ کہا کہ یہ جو بیک سائڈ کا جو ٹیکڑا ہے تم 50 لوگ اسی کے اوپر بیٹھنا، جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا. اب وہ ٹیکڑا جو تھا احد کا پہاڑ ایسا سامنے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر ایسا لمبا چوڑا ہے احد کا پہاڑ اور اس کے پیچھے یہ ٹیکڑی ہے. وہاں پہ اگر اپن کھڑے ہوں گے تو وہ پورا جنگ کا نقشہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا. وہ ٹیکڑی بھی ابھی بھی ہے اور سامنے پہاڑ بھی ہے. پورا پہاڑ کو کوئی کراس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ بہت اونچا پہاڑ ہے، اس پہ چڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن اس کے پہلے بھی کچھ ٹیکڑیاں وغیرہ ہے اور پھر پورا پہاڑ ایسا کھڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر سے کہا کہ یاد رکھو یہ جو ٹیکڑی ہے جب تک میں نہ کہوں اس کے اوپر سے نیچے مت اترنا. تم لوگوں کو میں نے خاص اسی لیے رکھا ہوں یہاں پر کہ پیچھے سے اگر مشرکین حملہ کرے تو تم نے تیروں سے ان کو روک دینا. وہ 50 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ڈٹ کے کھڑے ہو گئے تیر اور کمان اپنے ہاتھوں میں لے کر، اور بیچ میں میدان تھا غزوہ احد جہاں پر ہوئی احد کا میدان. اب اس میدان کے اندر جنگ شروع ہو گئی. مسلمان آگے بڑھے، مشرکین بھی آگے بڑھے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مدد تھی، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت تھی، اس لیے مسلمان مشرکین پر حاوی ہوتے گئے، آگے بڑھتے گئے اور مشرکین پیچھے بھاگتے رہے، مطلب سرکتے سرکتے بہت پیچھے ہو گئے. اور پھر اس جنگ کے اندر بھی مسلمانوں نے مشرکین کے کئی سرداروں کو زمین پہ لٹا دیا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھی، انہوں نے ہندا کو زمین پہ گرا دیا اور تلوار اٹھا کے بس اب اس کے سر اور تن دونوں کو جدا کرنا ہی چاہتے تھے کہ ان کو خیال آیا کہ یہ جو میری تلوار ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہے اور میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک عورت کے خون سے گندا نہیں کر سکتا. چھوڑ دیا، زمین پہ گرے ہوئی ہندا کو چھوڑ دیا. کہا کہ تو خوش قسمت ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، میں اس کو ایک عورت کے خون سے نہیں گندا کر سکتا. چھوڑ دیا، پھر آگے بڑھ گئے میدان کے اندر اور مشرکین پیچھے ہٹتے گئے، یہاں تک کہ مشرکین کی جو جماعت تھی وہ تتر بتر ہو گئی. بڑے بڑے جو شہ سوار تھے وہ بھاگ گئے، لیکن ابو سفیان نے جو مشرکین کی 2 ٹکڑیاں بنائی تھی میمنے اور میسرے پر، جس میں میمنہ جو ہے حضرت خالد ابن ولید کے ہاتھ میں تھا جس میں 100 بہادر جوان تھے ان کے، اور میسرہ اکرمہ ابن ابو جہل کے انڈر میں تھا. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے بعد میں، لیکن اس جنگ کے اندر وہ مشرکین کی طرف سے تھے. وہ بہت بڑے شہ سوار تھے اور جنگ کے ماہر آدمی تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ وہ جو 50 صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ٹیکڑی کے اوپر بٹھایا تھا، وہ صحابہ آپس میں تذبذب میں مبتلا ہو گئے. کچھ نے یہ کہا کہ چلو اب اپنا کام ہو گیا، اتر جاؤ نیچے.
تو سردار حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہیں اترنا، جب تک میں نہ کہوں۔ تو دوسروں نے یہ کہا، بولے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا وہ خالی جنگ تک تھا، اب جنگ ختم ہو گئی، مشرکین سب تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے، اپنا یہاں پہ کچھ کام ہی باقی نہیں رہا، اور دیکھو اگر اپن اترنے میں لیٹ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ سارے لوگ غنیمت کا مال لوٹ کے لے لیں گے، اپنے حصے میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ انہوں نے نہیں سنا، لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر جو سردار تھے وہ ڈٹے رہے اس ٹیکڑے کے اوپر، بولے نہیں، چاہے میں اکیلا ہی یہاں پر رہوں لیکن جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولیں گے میں نیچے نہیں اترنے والا ہوں۔ اور ان میں سے جو ہے بہت سارے لوگ اتر گئے نیچے۔ خالد ابن ولید نے یہ دیکھا کہ پیچھے کا جو بیک اپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا جنگ کے حفاظت کے لیے، وہ وہاں سے ہٹ گیا ہے، وہ تیکڑی اور پورا راستہ اب صاف ہے، تو پیچھے سے حملہ کیا جائے، کیونکہ سامنے سے تو کچھ مشرکین ابھی بھی باقی ہے، پیچھے سے بھی اگر حملہ ہوگا تو مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بھاگ گئے، وہ بھی لوگوں کو ایسا لگا کہ بھاگ گئی ہے میدان چھوڑ کے، مگر 1 میل کا لمبا راؤنڈ مار کے انہوں نے جو ہے واپس سے کم بیک کیا میدان کی طرف، لمبا 1 میل کا پورا راؤنڈ مار کے واپس آئے وہ میدان کی طرف، لیکن پیچھے کے سائڈ، اور پیچھے کی سائڈ سے جب آئے اور مسلمانوں پہ حملہ بول دیا تو مسلمان پریشان ہو گئے کہ سامنے بھی مشرکین ہے، ابھی یہ پیچھے سے کس نے حملہ کر دیا؟ تو وہ 100 جو شہ سوار تھے ان کے، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ جس کے بعد مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اب آگے بھی مشرکین، پیچھے بھی مشرکین، مسلمانوں کی لاشیں گر رہی ہے میدان کے اندر۔ ابن قمیہ اس نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ کو کاٹ دیا، کیونکہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، انہوں نے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا، انہوں نے سینے سے لگا دیا جھنڈے کو، تو درمیان سے اس نے تلوار کا ایسا حملہ کیا کہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر گر گئے اور شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی شباہت والے تھے، تو ابن قمیہ کو ایسا لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو چکے ہیں، تو اس نے زور سے اعلان کیا میدان کے اندر، کہا قد قتلت محمدًا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ بات مسلمانوں کے کانوں میں پڑی، مسلمانوں کے ہوش و حواس گم ہو گئے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے تو پھر اب لڑکے کیا فائدہ۔ مگر حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے، انہوں نے زور سے آواز لگائی، لوگوں یہ خبر جھوٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور میں ان کے ساتھ میں۔ تو مسلمانوں نے جب جیسے ہی سنا وہ اس آواز کی طرف دوڑے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کے وہیں پہ جو ہے سب مل کے جمع ہو سکے، لیکن دوسرے جو صحابہ تھے وہ جنگ میں مشغول تھے۔ اس دن مشرکین کے 12 سردار قتل ہو گئے، اور ان 12 میں سے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں 8 سردار قتل ہوئے۔ ایسے ہی ان کو شیر خدا نہیں کہا جاتا، بلکہ انہوں نے 8 سرداروں کو زمین کی مٹی چکھا دی، دھول چٹا دی انہوں نے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ڈٹ کے لڑتے رہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرکین کے بیچ میں تھے اور پوری طاقت سے اور پورے جوش سے لڑ رہے تھے کہ یہ جو غلام تھا وحشی، اس نے ان کو اکیلا دیکھا،
اور سمجھ گیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کے جیسے بہادر آدمی ہے، میں اگر تلوار سے ان کا مقابلہ کروں، میں تو کیا عرب کا بڑے سے بڑا شہ سوار اور بہادر بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے جنگ کا دوسرا حربہ استعمال کیا۔ دیکھا وہ ایسا تلوار سے لڑ رہے ہیں تو بیچ میں سے اس نے زور سے برچھا پھینک کے مارا۔ جیسے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ برچھا لگا، وہ گھوڑے پر سے زمین پہ گر گئے۔ بس ان کے گرتے ہی ہندا وہ انتظار میں ہی تھی، دوڑتی ہوئی آئی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے قریب میں۔ دیکھا تو وہ ان کی روح پرواز ہو چکی تھی، کیونکہ یہ جو وحشی تھا اس نے نشانہ لگا کے سیدھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نیزہ مارا تھا، اور وہ نیزہ اتنا سخت تھا کہ وہ ادھر سے گھس کے دوسری طرف سے نکل گیا اور دل پوری طرح سے پھٹ چکا تھا۔ کہاں سے آدمی زندہ رہے گا؟ وہ زمین پہ گرے اور شہید ہو گئے۔ اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، یعنی شہیدوں کا سردار۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی گرے، ہندا دوڑتی ہوئی آئی، اس نے حضرت حمزہ کے ناک، کان اور ہونٹ کاٹ لیے، ان کا کلیجہ نکالا اور چبانا چاہا، اس کو چبا کے نگلنا چاہا تو نگل نہیں سکی اور الٹ دیا۔ مسلمانوں کی ناشیں بکھری ہوئی تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو 200 درہم کا جوڑا پہنتے تھے اور شہزادوں کے جیسی زندگی گزارتے تھے، ایمان کی خاطر آج یہ وقت آیا کہ وہ بھی میدان کے اندر گرے ہوئے تھے اور مشرکین نے ان کا بھی مسلح، یعنی ان کی بھی ناک، کان اور ہونٹ کاٹ لیے تھے۔ یہ درندگی کی گئی مسلمانوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر لڑنے میں مشغول تھے، تو یہ ابن قمیہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا حملہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں وہ جو ٹوپی ہوتی ہے جنگ لڑنے کی، اس کے میخ آپ کے سر میں دھنس گئے۔ پھر اس کے بعد موقع دیکھ کر ایک پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، جس سے آپ کا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا اور ایک دانت شہید ہو گیا غزوہ احد کے اندر، اور آپ پیچھے گڑھے میں گر گئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ منظر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ چار صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پیچھے سے جتنے وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر اور تلواروں کے ہو رہے تھے، انہوں نے اپنے بدن کے اوپر اس کو برداشت کیا۔ ایسے ہی ان کا نام عشرہ مبشرہ میں نہیں ہے۔ آدمی اے سی میں بیٹھ کے، پنکھے میں بیٹھ کے اور تلی ہوئی مرغیاں اور مچھیاں کھا کے اور بریانی کھا کے اور حلوے کھا کے یہ سمجھے گا کہ اس کو پھکٹ کی جنت مل جائے، تو جنت اتنی سستی نہیں ہے۔ یہ قربانیاں دی دین کی خاطر، پورا بدن چھلنی چھلنی ہو گیا تیروں اور تلواروں سے، یہاں تک لکھا ہوا ہے مورخین نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بعد میں کام نہیں کرتا تھا، شل ہو گیا تھا، وہ بے حس جس کو بولتے ویسا ہاتھ ہو گیا تھا ان کا، تیروں کے زخموں کو برداشت کرنے کی وجہ سے، اتنے تیروں سے حملہ۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی جانوں کی فکر نہیں کی، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دی، کھڑے رہے، ڈٹے رہے۔ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اپنے دانتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں وہ جو ٹوپی کے میخ گڑ گئے تھے اس کو نکالا تو ان کے 2 دانت شہید ہو گئے۔
مسلمان جمع ہونا شروع ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے، ہوتے ہوتے شام کا وقت قریب آ گیا، اس ٹیکڑی کے اوپر جہاں پہ اللہ کے نبی تھے سارے مسلمان وہیں پہ جمع ہو گئے۔ ابو سفیان نے حکم دیا کہ نعشوں کو گنو، شمار کیا گیا تو مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، لیکن مسلمانوں میں بھی یہ لوگ شہید ہو گئے تھے، حضرت حمزہ، حضرت مصعب ابن عمیر اور 2 مہاجر صحابی تھے، ٹوٹل 4 مہاجر تھے، اور 84 یا 85 جو ہے انصار صحابہ تھے جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ لیکن مشرکین کا ہی نقصان زیادہ ہوا تھا، ان کے اس جنگ میں بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے۔ ابو سفیان نے آواز لگائی، کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا خاموش رہو، اس کا جواب مت دو۔ پھر کہا کہاں ہے ابو بکر صدیق؟ آپ نے کہا اس کی بات کا جواب مت دو۔ پھر پوچھا کہاں ہے عمر ابن خطاب؟ اور پھر یہ کہا کہ ہم نے آج تم کو ہرا دیا، بدر میں جو مقابلہ تمہارے اور ہمارے درمیان ہوا تھا آج اس کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اور پھر کہنے لگا کہ ہبل کی جے ہو اور لات و عزا کی جے ہو، اور پھر کہنے لگا اے مسلمانوں تم بے سر و سامان ہو، ہمارے پاس لات ہے جو ہمارا بت ہے اور ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی لات و عزا نہیں ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، انہوں نے کہا کہ اللہ مولانا، اگر تمہارے پاس لات و عزا ہے تو ہمارے پاس اللہ ہے، وہ ہمارا سرپرست ہے، ہم کو لات و عزا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جواب ابو سفیان نے سنا، اس کے بعد یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم اگلے سال پھر ملیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اگلے سال ہم پھر ملیں گے۔ یہ کہہ کے ابو سفیان نے حکم دیا پورے لشکر کو واپسی کا، اور ان کے لشکر وہاں سے واپس ہو گئے۔ جیسے ہی مشرکین کے لشکر واپس ہوئے پھر مسلمان پہاڑ سے نیچے اترے۔ اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدوں کو دفن کرنے کا حکم دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش مبارک سامنے تھی، ان کے سامنے ہر ایک جنازہ لایا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھتے۔ جتنے شہید تھے جتنی مرتبہ ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اتنی مرتبہ ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اور اسی میدان جنگ کے اندر قبریں کھود کر احد کے شہداء کو دفن کر دیا گیا، وہیں پہ ان کی قبریں بنائی گئی۔ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، ان شہیدوں کو بھی غسل نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو جب معلوم ہوا کہ ان کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو چکے ہیں، چونکہ عورت تھی مگر شیر دل عورت تھی، دل کے اندر ایمان تھا، ایمان کی طاقت تھی، پاور تھا، تیزی کے ساتھ آنے لگی میدان جنگ کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے کہا جاؤ اپنی والدہ کو روکو۔ گئے، اپنی والدہ کو روکنا چاہا، انہوں نے پوچھا میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ تو بیٹے نے کہا کہ ماموں جان شہید ہو چکے ہیں اور اللہ کے نبی نے آپ کو آنے سے منع کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے بھائی کے لیے 2 کفن لے کر آئی ہوں، ان میں میرے بھائی کو کفن دے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے روکا، آپ جانتے تھے عورت ذات ہے، دیکھیں گی اپنے بھائی کے ناک کان سب کٹے ہوئے ہیں تو کیا دل کے اوپر گزرے گی۔ جو 2 کفن بھیجے تھے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت مصعب ابن عمیر بھی ہے بازو میں، ان کو دو کفنوں میں کفن دیا جائے اور وہ بغیر کفن کے دفن کیے جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے قرعہ ڈالا گیا، کیونکہ ایک کفن بڑا تھا اور ایک چھوٹا تھا، تو بڑا کفن حضرت مصعب ابن عمیر کے نام سے نکلا، اس میں ان کو کفن دیا گیا، چھوٹے کفن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دیا گیا اور پیروں کے اوپر پتے ڈال دیے گئے۔ یعنی دیکھو مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا عالم کہ ان کے پاس کفن بھی نہیں تھا اپنی میت کو دینے کے لیے۔ آج بھی وہ قبرستان وہی ہے احد کے میدان کے اندر، سارے شہداء کو اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں مدینہ منورہ کے اندر جو عورتیں تھیں، جو لوگ باقی تھے، یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہید کر دیا گیا ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسے ہی اس خبر کو انہوں نے سنا تو دوڑتی ہوئی میدان کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں ایک آدمی ملے، انہوں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ بولے میں میدان میں جا رہی ہوں، میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں جب تک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گی میرے دل کو قرار نہیں آئے گا۔ یہ خبر غلط ہے یا صحیح ہے؟ پھر آگے بڑھی تو ایک آدمی ملے، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خیریت دیکھنے جا رہی ہوں، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ شہید ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے والد صاحب بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے؟ کہنے لگی کہ میرے والد کی خبر کو چھوڑو، میں جب تک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گی میرے دل کو قرار نہیں آئے گا۔ پھر آگے بڑھی، کسی نے کہا تمہارے شوہر شہید ہو چکے ہیں؟ کہنے لگی شوہر کی مجھے کوئی فکر نہیں ہے، جب تک اللہ کے نبی کو نہیں دیکھوں گی دل کو قرار نہیں آئے گا۔ پھر آگے بڑھی، کسی نے کہا بھائی شہید ہو گئے ہیں۔ ایک عورت کے 4 رشتہ دار شہید ہو گئے، باپ، بیٹا، بھائی، شوہر، لیکن ان کی زبان پر صرف یہ جملہ تھا کہ میں جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھوں گی دل کو قرار نہیں آئے گا۔ اسے کہتے ہیں سچا عشق رسول، یہ ہے اللہ کے نبی کی سچی محبت۔ اور ہم آج نبی کے نام پہ اپنے پیٹ بھرتے ہیں، ناچ گانا کرتے ہیں، دھنگانے کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، لاکھوں روپئے برباد کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے نبی کی سنتوں کو توڑ کر، نبی کے طریقوں کا جنازہ نکال کر اور نبی کے دشمنوں کے سنتوں کو زندہ کر کے اگر ہم عشق رسول سمجھتے ہیں تو دنیا میں ہم سے بڑا غلط فہمی میں مبتلا کوئی بھی نہیں ہے۔ عشق رسول اس کو کہتے ہیں کہ گھر کے 4 افراد شہید ہو چکے ہیں، کہنے لگی مجھے ان کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ میدان احد میں پہنچ کر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کی تب دل کو قرار آیا، سکون ملا۔ اس کے بعد یہ تھی صحابہ اکرام کی محبت، اسی لیے اللہ نے ان کو گھر بیٹھے بیٹھے رضی اللہ عنہم کی شاباشی نہیں دی، ان کو رضی اللہ عنہم کا لقب نہیں دیا، بلکہ یہ قربانیوں کے بعد اللہ نے دیا کہ بس اب اللہ تم سے راضی ہو چکا ہے، چاہے تم اور تم بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو دفن کرنے کے بعد میں واپس مدینہ منورہ کی طرف کوچ کیا۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو پتہ چلا کہ ابو سفیان کو دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ ارے اب مکہ میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے، تم بولیں گے کہ ہم جنگ جیت کر آئے ہیں تو نہ تمہارے پاس مال غنیمت ہے، نہ تم نے مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو شہید کیا ہے۔ 4 تو مہاجرین تھے جو شہید ہوئے تھے، انصار کو تو مکے والے پہچانتے بھی نہیں تھے۔ تو واپس سے اس نے مدینے پر حملے کا ارادہ کیا، مگر جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا ابھی مسلمانوں کے زخموں کو پٹیاں بھی نہیں باندھی گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کوچ کرنے کا حکم دیا۔ قربان جاؤں ان صحابہ اکرام کے ناموں پر کہ ابھی ان کے زخم بھرے بھی نہیں تھے، ان کو پٹی بھی نہیں باندھی گئی تھی، جیسے ہی اللہ کے نبی کا حکم سنا دوبارہ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کے وہ روانہ ہو گئے مکے کی طرف۔
اور مقام حمراء الاسد تک پہنچ گئے۔ جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ مسلمان تو خود اس کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس نے اسی میں بھلائی سمجھی کہ واپس مکے کو چلا جائے، اور فوراً مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ جو پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس میں جو سیکھنے والی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ آدمی نے کبھی بھی اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ 50 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیگڑی کے اوپر بیٹھنے کا حکم دیا تھا، ان کی غلطی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب جنگ ختم ہو گئی تو امیر کا حکم بھی ختم ہو گیا، لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر آخری تک ڈٹے رہے، جو امیر لشکر تھے۔ وہ لوگوں کو روکتے رہے مگر پھر بھی لوگ نہ رکے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ مسلمان جس کو اپنا امیر سمجھتے ہیں، جس کو اپنا امام سمجھتے ہیں، جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، ہم اس کی تابع داری کریں۔ گھر میں ہمارا جو بڑا ہے وہ ہمارا امیر ہے، ہمارے مسجد میں ہمارا جو بڑا ہے وہ ہمارا امیر ہے، ہمارے معاشرت میں جو ہمارا بڑا ہے وہ ہمارا امیر ہے۔ ہم اس کی تابع داری میں زندگی گزاریں گے تو ایسی ٹھوکریں ہم کو کبھی نہیں لگیں گی۔ آج یہی مسئلہ ہوتا ہے، ناکامیابی کی ہماری سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم اپنے امیر کی اطاعت اور تابع داری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس پورے واقعے کا حاصل یہی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ اگلے جمعہ کو بیان ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پر پہنچنے کی فکر اور کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔